أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب۔ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ رعد کی آیتیں، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کی کچھ آیتیں پڑھی گئیں۔ اس طرح 14.5 پارے مکمل ہو گئے۔ اب 15.5 پارے باقی ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ آسیانی کے ساتھ وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ حاضر ہو کر نماز پڑھیں۔ پورے رمضان کی تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے 2-4 دن پڑھے تو نہیں سمجھنا چاہیے میں تو 10 دن پڑھ لیا، 15 دن پڑھا، 20 دن پڑھا۔ نہیں، من قام رمضان، جو آدمی کے رمضان کے پورے دن کی تراویح پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد، بے شک ہم نے بھی تم سے پہلے نبیوں کو بھیجا، اور ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھے۔ کوئی رسول اپنی جانب سے کوئی معجزہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے تو معجزہ ان کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکے کے کافر کہتے تھے، بھئی فرشتے نہ آنا چاہیے، یہ تو انسان ہے۔ مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ کھانا کھاتے، بازار کو آتے جاتے۔ ان کا خیال یہ تھا فرشتے آنا چاہیے ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، جتنے انبیاء آئے سب مرد ہی لوگ تھے، انسان ہی تھے، فرشتے کوئی نہیں تھے۔ اس لیے جتنے نبی آئے سب کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے۔ پورے انبیاء کرام کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی بچے کے ہونے سے تقوی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بیوی بچوں کے ہونے سے تقوی میں فرق نہیں آتا، بلکہ شادی بیوی بچوں کی وجہ سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی دیندار بنیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ بیوی ہے تو اس کا سہارا بنتا ہے شوہر۔ کتنی برکت ہے شادی میں۔ تو اللہ نے کہا سارے انبیاء کے بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، کوئی معجزہ اپنی طرف سے کوئی نبی بنا نہیں سکتا۔ بہرحال سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کافروں کا، یعنی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ یستحبون حیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ یہ بہت ہی معنی خیز آیت ہے۔ ہمیں شریعت کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ دنیا کو چاہتے، آخرت کو چاہتے۔ اگر آخرت کو چاہتے ہیں، جہاں جہاں جو اللہ بولے گا وہ سب کریں گے۔ لیکن اگر دنیا چاہتے ہیں، آخرت پتہ نہیں کب آئے گی، ایسا سوچنے والا کافر ہے۔ لیکن مسلمان میں بھی اگر کوئی ایسا سوچے کہ پتہ نہیں آخرت کب آئے گی، کیا ہوگی، ملتا نہیں ملتا، یہ سوچنا خود کفر ہے۔ ایسا سوچنا خود بھی کافروں کا کام ہے۔ لیکن مسلمان بھی اگر ایسا سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چاہتا ہے، آخرت نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم سورہ اعلیٰ کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے جی، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن
آخرت کا سوچ کے کام کرتا ہے. یہ کام کیا فوراً خوش ہو گیا، الحمدللہ میں آج نماز پڑھ لیا، میں تلاوت کر لیا، میں روزہ رکھا، میں صدقہ خیرات دیا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایسا کیا کیا کرتا سب، وہاں کے لیے اب سے تیاری کرتا. 60 سال 70 سال 50 سال تیاری کرتا جی. اس کا بدلہ ملے گا 1,00,000 سال کے بعد، 50,000 سال کے بعد. لیکن ابھی سے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا. اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ. کتنا ملٹیپل ملے گا جی وہاں اس کو. پورا جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں عبادتیں، کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا اس کا. سبحان اللہ. تو کافر جو ہے دنیا کو چاہتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے. مومن آخرت کی فکر کرتا. دنیا گئی تو اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہوتی، آخرت گئی تو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو عصر کی نماز چھوٹ گئی، پڑھنا چاہیے عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر کی نماز کی تاکید ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. تم لوگ جو ہے ساری نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر عصر کی نماز، درمیانی نماز کی. اللہ نے قسم بھی کھائی، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، عصر کی نماز کی. ان الانسان لفی خسر. نبی کریم کیا فرماتے ہیں، جس کی نماز چھوٹ گئی عصر کی، گویا اس کا سب کچھ چھن گیا. بال بچے، پیسہ، دولت، گھر، مکان سب چھوٹ گیا. دیکھو جی کتنا بڑا گناہ ہے جی. تو مومن یہ ساری باتیں سوچتا، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ واقعی اللہ سے اتنا ڈر کر چلتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے تیار ہیں آخرت کے لیے؟ نہیں جی، بہت سارے لوگ نہیں کرتے. دنیا میں کیا کرنا وہ سب کرتے، کمانا، کھانا، مکان بننا، یہ کرنا وہ کرنا، سب کرتے. دوسرا کام کیا کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے پالتے ہیں. جیسے گھوڑی کا بچہ ہے، وہ گھوڑی اس کو پالتی نا، کتنا بڑا ہو گیا جی. ویسا ہم لوگ جائیں گے 10 روپے خرچ کرے، کتنا بڑا ہوگا وہ، ایک پہاڑ جیسا ہوگا. یہ اللہ کی مہربانی جی. تو اس لیے ہم لوگ جب اس پر غور کرتے ہیں تو ہم کو خود سمجھ میں آتا ہے ہم سچے مومن نہیں ہیں. دنیا کے لیے کرتے، آخرت کے لیے بہت کم کرتے. دنیا کے لیے کیا کرتے، بچے رہیں گے، ان کی شادی کرنا ہے، ان کو جو ہے کمانے کے واسطے ہونا، بیپار کے واسطے ہونا، بیٹی ہوگی تو اس کی شادی کے واسطے ہونا، اس کے زیور کے واسطے ہونا، اس کے کپڑے کے واسطے ہونا، اس کے سلامی کے واسطے ہونا، اس کے جہیز کے واسطے ہونا. کتنی تیاری جی دنیا کے واسطے. آخرت کے لیے سوچتے نہیں سوچتے. یہ دنیا ہم کو بہت پیاری ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اللہ نے کہا یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے. اور کیا کرتے، ویصدون عن سبیل اللہ، چونکہ کافروں کے تعلق سے ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. کافر کیا کرتے ہیں، بھائی ہم لوگ اللہ کے پابند نہیں ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، مال ہمارا ہم محنت سے کمائے. جیسے قارون کہتا تھا نا، انما اوتیت علی علم عندی. تم کیا بولتے، اللہ کی مہربانی سے پیسہ ملا کیا یہ مجھے، اتنا خزانہ قارون کا. اللہ کے نہیں جی، میں محنت کر کے کمایا، اللہ نے اس کو بھی اس کے سارے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا ہے نا. تو سوچ کر دیکھیے ہم یہ سب کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کیا کرتے. اگرچہ کافروں کے تعلق سے ہے
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو بھی روکتے اللہ کے راستے سے، ایمان لانے نہیں دیتے۔ ارے ایمان لائے تو سب خرچ کرنا پڑتا بھائی، دینا پڑتا سب کچھ، نعوذ باللہ۔ اور چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرے، سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹیڑھا راستہ اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے بتا دیا میری نعمتیں پا کے اگر تم شکر کرو گے اور دوں گا تم کو، نا شکری کرے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمت بہت ہمارے اوپر ہے۔ سانس جو لیتے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جی، وہ سانس بند ہو گئی تو مر گئے۔ ہر چیز، آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت۔ آنکھ سے بری چیز مت دیکھو، حرام چیز مت دیکھو۔ کان سے بری باتیں، گالی گلوچ چغلی یہ سب مت سنو۔ منہ سے گالی وغیرہ مت دو، تسبیح پڑھو۔ یہ سب جو اللہ کی نعمت ہم کو ملی ہے ان کو اسی طرح استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے تم کو دیا ہے۔ غلط نہیں کرنا، غلط کریں گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر سورہ ابراہیم میں یہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی جی، ان کو بولتے ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام تک مختلف خاندان میں آتے تھے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد ہمارے نبی تک جتنے انبیاء آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے، ماشاء اللہ۔ یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، یہی دونوں نبی جی، پورے نبی اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد جتنے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر نبوت ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بنائے جی یہ مکہ کی مسجد بنائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اب یہ شہر ہے، اللہ اس کو امن والا شہر بنا۔ آج تک وہ امن والا شہر ہے، کبھی وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ ایک دو مرتبہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے پر اللہ کے رسول حملہ کرے 8 ہجری کو، کافروں نے بدعہدی کی، جو اگریمنٹ تھا اس کے خلاف کیے، تو اللہ کے رسول کا ٹھیک اس کا بدلہ دینا، تو حملہ کیے۔ سمجھو کہ صبح سے دوپہر تک کا ختم جی، لڑائی سب ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا مکہ قیامت تک کے لیے یہاں لڑائی وغیرہ کچھ نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ محترم زمین ہے۔ اگر کوئی پوچھے ارے محمد لڑے نا، تم بتا دینا، اللہ کے رسول بولتے ہیں تم بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی تھوڑی دیر کے لیے، کام ہو گیا پھر محترم زمین ہو گئی، اب نہیں بننا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں اسے ہوا، اللہ کے رسول کے سمجھو کہ 200 سال کے بعد، قریب 150-60 سال کے بعد، تب حجاج بن یوسف نے مکے میں لڑائی کی، توپ داغا،
عبداللہ بن زبیر وہاں خلیفہ تھے، ان سے لڑا. کہا ارے مکہ کی زمین ہے، تم کو معلوم نہیں کیا جی یہاں تم لڑتے؟ کہا معلوم مجھے معلوم، لیکن مکے میں اگر کوئی آدمی آ کر چھپ گیا تو چھوڑ دیں گے اسے؟ لا یعید عاصیا، مکہ کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا. ظالم. وہ ایک مرتبہ ایسے ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی حرمت واپس آ گئی، اب نہیں کرنا. لیکن حجاج بن یوسف نے ایسا کیا اور اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ہوئی. بہرحال مکہ ویسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو، تب کرے آج تک بھی وہ دعا ہے. ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ بحرین سے نکل کر آئے حج کے دنوں میں، سب حاجی تیار کر رہے ہیں جانے کے لیے مینا کو. یہ لوگ آئے جی، آ کر حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیے. کس کے پاس کیا تھا سب لوٹ لیے، حجر اسود کو مار کے توڑ کے اٹھا کے لے گئے. وہی سا بھی ایک لڑائی ہوئی جی، ویسے بھی ایک لڑائی ہوئی. پھر اس کے بعد حجر اسود 17 سال تک ان کے پاس تھا، دیے نہیں. مسلمان نہیں یہ لوگ، خالی نام کے مسلمان، کافر سے بدتر لوگ. حالانکہ کافر بھی مکے کا کتنا احترام کرتے تھے. پھر اس کے بعد بے حساب اس کو پیسہ دے کے سمجھا کے بول کے درخواست کر کے وہ حجر اسود واپس ملا. ویسا بھی ایک لڑائی ہوئی جی. ایسے دیکھیں تو کچھ لڑائیاں ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ قیامت تک مکے کی حرمت باقی رہے گی. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام عاد البلد آمین، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنوبنی و بنی یا نعبد الاسلام، اللہ مجھے بھی بچا، میرے بچوں کو بھی بچا، میرے قیامت تک آنے والے بچوں کو بچا بت پرستی سے. بت پرستی سے بچا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اگرچہ کہ بنیا کا مطلب ہوتا میرے بچے. اب کون بچے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تھے. ان دونوں بچوں کو یا اللہ بت پرستی سے بچا اللہ. اچھا پھر فرمایا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ میں میرے خاندان کے یعنی میرے گھر کے ایک ٹکڑے کو لا کے یہاں چھوڑ دیا ہوں مکے میں. یہاں کیا بھی نہیں ہے، چارہ بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، ہریالی بھی نہیں، درخت بھی نہیں، پانی بھی نہیں. واد غیر ذی زرع، لیکن تیرا گھر ہے اللہ یہاں، تیرے محترم گھر کے پاس لایا تاکہ لیقیم الصلاۃ نماز پڑھیں گے لوگ. فجعل افئدة من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف مائل کر دے، مکے کی طرح. سبحان اللہ. وارزقهم من الثمرات، مکے میں جو بھی رہیں گے اللہ تو ان سب کو پھلوں کی روزی دے. آج بھی دیکھیے پورے سال عمرے کو جاتے، اچانک حج کے دنوں میں کتنے بارش آ جاتے؟ 30 لاکھ. ایک چیز کی کمی نہیں ہوا، نہ شکر کی، نہ موز کی، نہ کیلے کی، نہ سیب کی، کسی چیز کی کمی نہیں جی. نہ انڈے کی، نہ مرغی کی. اور اتنا آگے نہ لوگ ریٹ بڑھا دیتے کیا؟ نہیں جی، جو تھا 5 روپیہ 50 پیسہ 5 روپیہ 50 پیسہ ہی رہتا. عام طور پر کیا کرتے ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہوگا تو قیمت بڑھاتے نا. مکے میں ویسا نہیں ہے جی، آج بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے
اور میری اولاد کو بھی پابند بنا دے اللہ، میری دعا کو قبول کر لے اللہ۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ہم بھی اگر کوئی مکان بنانا چاہیں، مکان خریدنا چاہیں، یہ دیکھیں کہ مسلمان ہے کیا، مسجد ہے کیا، سستا ملا جی لے لیے، کہیں بھی جا کر دور 10 کلومیٹر دور معلوم مسجد کوئی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، سستا ملا لے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کیا، کعبہ ہے اس لیے اپنے اولاد کو لا کر رکھے۔ تو ہمارے لیے عبرت ہے، ایسی اگر جگہ ہم نے خرید لی، مکان خرید لیا، بیچ دینا، کتنا بھی نقصان ہو جائے مسجد کے قریب رہنے کی کوشش کرنا، مسجد والے محلے میں رہنا کہ جا کر وہاں ہم لوگ نماز پڑھ سکیں۔ جمعے کو بھی آنے ہوتا نہیں، 10 کلومیٹر دور ہے مسجد، آتے نہیں جمعے کو بھی، اس کی وجہ سے ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ دوسری بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے اللہ۔ ہر ایک عورت مرد اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اللہ میرے بچے کو تو نمازی بنا دے، میں تو نمازی ہوں، تیری مہربانی سے مجھے توفیق دیا، میرے بچوں کو بھی دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے ہر آدمی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آج تک بھی مکہ امن و شانتی کا شہر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حجر پڑھی گئی، سورہ نحل پڑھی گئی، ان سب کے لیے وقت نہیں ہے کہ کچھ بتا سکیں، کچھ دوسری باتیں بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ نمازیں ایک دن کی 5 نمازیں ہیں۔ پہلے تو 2 نمازیں تھیں، صبح ایک بار پڑھو، شام میں ایک بار پڑھو۔ پھر اس کے بعد معراج جب ہوئی، اللہ کے رسول کو 5 نماز ایک دن میں پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب یہ حکم ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے، آ کے وقت بتائے، دیکھو فجر کا وقت یہاں شروع ہوتا، جیسے آج کل ہمارے یہاں 5 بجے ہے نا، فجر کا وقت ہے، یہاں سے لے کے سورج طلوع ہونے تک ہے، سمجھو 6-10 تک ہے جی، یہاں تک فجر کی نماز پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد بیچ آسمان میں سورج ہے، ڈھلا، کبھی 11:50 کو رہتا ہے، کبھی 11:40 پر 5 کو رہتا ہے، بیچ میں روز 12 بجے نہیں رہتا۔ جو ہی سورج ڈھلا، ہاں ظہر کا وقت شروع ہوا۔ اب یہاں پڑھو، پڑھائے پہلے دن فجر کے وقت پہلے وقت میں پڑھائے، دوسرے دن یہ ظہر پہلے وقت میں پڑھائے۔ اب کب تک پڑھ سکتے نماز؟ یہ جو سورج ہے یہ مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف گیا نا، ایک لکڑی اگر گاڑ دیے تو اس کا سایہ پڑتا، وہ لکڑی کے برابر سایہ ہوئے تک ہے ظہر کا وقت، تب تک پڑھ سکتے۔ تو پہلے دن بھی فجر بھی پہلے وقت میں، ظہر بھی پہلے وقت میں۔ اس کا عصر، یہ جو لکڑی ہے ایک سائے سے تھوڑا بڑھ گیا، اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت جبریل پڑھا کے گئے اللہ کے رسول کو۔ پھر اس کے بعد مغرب، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، کہ اب مغرب پڑھنا چاہیے، تو پڑھا دیے جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کو۔ پھر عشاء کا وقت، جدھر سورج غروب ہوتا وہاں کیا ہوتا؟ لال رہتا، ابر رہے تو نہیں تو لال ہوتا، سرخی۔ یہ کتنے دن رہتا ہے؟ تقریباً سمجھو 1 گھنٹہ 10 منٹ، مغرب سے عشاء کا ٹائم ہونے تک۔ تب عشاء کا ٹائم شروع ہوا، یہ لال ختم ہوتے ہی
پڑھ کے بتائے. پھر دوسرے دن آئے. پھر کب پڑھائے؟ سورج نکلنے ایک 20-25 منٹ ہے تو پڑھائے. پھر اس کا ظہر وہ ایک سایہ ختم ہونے تھوڑی دیر ہے تب پڑھائے. پھر اس کے بعد عصر سورج غروب ہونے تھوڑی دیر ہے پڑھائے. پھر اس کے بعد یہ جو کالا آیا وہ ذرا سفید ہونے گیا تب پڑھائے عشاء کی نماز. 2 دن بھی ایسے پڑھائے جی. مغرب کا وقت زیادہ فرق نہیں معلوم ہوتا، وہ لالی ختم ہوئی یا پھر سفیدی آئی اسی وقت پڑھائے، قریب قریب تھا. نماز پڑھا کے بس الوقت ما بین ہادین. کل بھی میں پڑھایا نا 5 وقت، آج بھی 5 وقت پڑھایا. کل پہلے وقت میں پڑھایا، آج آخری وقت میں پڑھایا. ان دونوں کے درمیان ہر نماز پڑھ لینا. 5 بجے اذان جی فجر کی، تب سے لے کر 6:10 تک پڑھ لینا. مثال دے رہا ہوں، 6:10 تک پڑھ لینا. پہلے دن 5 بجے پڑھائے، دوسرے دن سمجھو کہ 6 بجے پڑھائے، نہیں تو 5:50 کو پڑھائے. کہا یہاں سے یہاں تک پڑھ لینا، یہ 50 منٹ تمہارے واسطے ہیں. تو 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بتا کے گئے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے ماشاء اللہ دیکھنے کی ضرورت ہے، سورج ہے، یہ ہے، ہر شخص کو معلوم ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے، لیکن ہم جو یہاں اذان دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کا خیال کر کے دیتے ہیں. سمجھو کہ 11:50 کو ظہر کا ٹائم شروع ہوتا، 11:50 کو نہیں دیتے. کب دیتے؟ 12:40 کو دیتے، 50 منٹ کے بعد دیتے. عام طور پر اہل حدیث بھی حنفی بھی ایسا کرتے ہیں، شافعی لوگ ایسا نہیں کرتے. 1 منٹ کا خیال. آج ظہر کا ٹائم 11:40 کو اذان، کل 11:40 کو 11:40 کو اذان. 1 منٹ بڑھاتے جاتے، گھٹاتے جاتے. پورے عرب کے اندر بھی ایسی ہے. جو ہی وہ گھڑی بتاتی اذان شروع، جو ہی گھڑی بتاتی اذان شروع ہو جاتی. کتنی آسانی کر کے رکھا اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے. ہم جو پڑھتے ہیں لوگوں کی سہولت کر کے کہ صاحب جلدی اذان دے کے جلدی نماز پڑھے. بہت کم لوگ رہیں گے، بیپار وغیرہ 12:30 تک کرتے رہتے، 1:45 تک بھی کرتے رہتے، اس لیے 1:45 اذان دو، 1 بجے نماز پڑھیں گے. ایسا اذان اور نماز کے بیچ میں کتنا ٹائم رکھنا، اس میں کچھ ہے کیا؟ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اذان اور نماز کے بیچ میں اتنا ٹائم رکھو کہ کوئی آدمی پیشاب پاخانے کو جا کے وضو کرنا چاہتا ہے اتنا ٹائم کافی ہے. کوئی شخص کھانا چاہتا ہے 10 منٹ میں کھا لے گا، ہو جائے گا. ایسے فرمایا. لیکن ہم یہ بھی اپنی سہولت سے رکھتے. فجر میں عام طور پر اہل حدیث مساجد میں آدھے گھنٹے کے قریب رکھتے، شافعی مسجد کے اندر نہیں، بہت جلدی رکھتے. 5 بجے اذان ہوئی، 5:15 بجے نماز شروع. حنفیوں کا ویسا نہیں، 5 بجے ٹائم شروع ہوا، رمضان میں دے دیتے اذان، باقی دنوں میں 5:30 کے قریب اذان دیتے. تھوڑی دیر میں سورج نکلنے والا ہے. یہ سب غلطی ہے. نماز وقت پر پڑھنا چاہیے. تو 5 وقت کا نماز بتا کے گئے. اب تو گھڑی کے اندر جو اوقات الصلاح اس کو سیٹ کر کے رکھ لیجئے، جو ہی وقت ہوتا فوراً اذان شروع ہو جاتی. اس میں کتنی سہولت ہے جی اللہ کی مہربانی سے. ڈگری آپ سیٹ کر کے رکھ لیے مدراس کی، برابر اذان ہو جائے گی.
وقت ہوتے ہی۔ یہ اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتے اپنے وقت کی پابندی کرتے، نماز کی جو پابندی نہیں کرتے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے، اسی کے مطابق ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنر صاحب رہتے ہیں اسلامی ملکوں میں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نماز دیر سے پڑھے تو بھی پہلے وقت کا ثواب تمہیں مل جائے گا، گناہ ان کو ہوگا۔ آخری ٹائم میں کیوں پڑھتے وہ لوگ؟ گناہ ان کو ہوگا۔ دوسری حدیث میں آیا کہ تم اپنی نماز پڑھ لو گھر میں جی، ظہر کا وقت 11:50 کو ہے مثلاً، اور وہ یہ آتے ہیں 2:30 بجے، کون بیٹھے رہتا؟ اذان ہوتی ہے، وضو کر لیا، اب نماز کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں گھر میں پڑھ لیے، باہر نکلے 2:30 بجے، نماز ہو رہی ہے، کیا بھائی ظہر پڑھ لو نفل۔ نہیں پڑھے، اس زمانے میں نماز نہیں پڑھے تو ان کو عرض کر لیا جاتا تھا، کہا پڑھ لو تم۔ ایسے نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے ان ساری باتوں کا خیال کریں۔ باتیں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں جو کیے ہیں قبول کرے، اور آئندہ جو عبادتیں ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر پانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھول چوک ہو گئی ہو روزے میں، نماز میں، اللہ ہمیں معاف کروائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی بنے۔ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ان سے ہم کو نجات دلائے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ان ظالموں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ جو مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے ویسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔